یہ 4 تخلیقیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اب ان 4 کے علاوہ پانچویں تخلیق کوئی نہیں. ان 4 کے علاوہ پانچویں تخلیق کوئی نہیں. اور یہ 4 وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے. کہاں ہوا ہے؟ جہاں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، وہاں ہم مراد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن میں کہ بنا والد کے پیدا ہوئے. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن میں. یہ 4 تخلیقیں ہیں، ان کا بیان قرآن میں ہے، اور یہ بیان اس نے کیا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. یہ اس نے کیا جس نے بنایا ہے. سمجھ نہیں آیا؟ یہاں کو بندہ کہے نا جی یہ مثال کے طور پر یہ پنکھا جو ہے یہ ہوا کے لیے نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ورزش کے لیے ہے. تو بندہ اس کو کیا کہے گا؟ بھائی تو پاگل ہے. کمپنی والوں نے جب ہمیں لکھ کے دیا کہ یہ ہوا کے لیے ہے، یہ ورزش کے لیے نہیں ہے، اس پہ لٹکنے کے لیے نہیں ہے یہ پنکھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب ایک کمپنی والا آپ کو پنکھا بنا کے دے اور وہ کہے کہ یہ ہوا لینے کے لیے ہے، تو آپ جو ہے کوئی اس کے خلاف بات کرے گا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے. تو ان انسانوں کو رب نے پیدا کیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تخلیق جو ہے وہ 4 انواع میں رکھی ہے. اب کوئی 5ویں تخلیق لائے گا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے. تو 5ویں تخلیق والے کون ہیں بھلا؟ وہ ڈاروینی نظریے والے ہیں. کون سے نظریے والے ہیں؟ ڈاروینی نظریے والے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جناب جانوروں سے، بندر سے ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا آج یہاں آ پہنچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ ذلیل 5ویں قسم، بلکہ ان کے نزدیک تو ہے یہی ایک. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 4 قسمیں تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ان کے نزدیک ہے ہی ایک، وہ یہی کہ یہ ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا بندر سے انسان بن گیا ہے. بتائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ ڈاروینی نظریہ جو ہے وہ دفن ہو گیا. بحمد اللہ کل بھی قرآن کا نظریہ سچا تھا، آج بھی قرآن کا نظریہ سچا ہے، اور قیامت تک قرآن کا نظریہ سچا ہی رہے گا. وہ ایک پروفیسر تھا نا، وہ اس کا بیٹا آیا گھر، کہنے لگا بابا آپ نے جو نظریہ بیان کیا نا کہ ہم ان باندروں سے انسان بنے ہیں، باہر کوئی مانتا نہیں. اس نے کہا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں تو مانتا ہوں. مطلب تو باندر ہے. اس نے بیٹے نے باپ کو کہا کہ باقی کو مانے نہ مانے ابا میں مانتا ہوں، تو باندر کا بچہ ہے. اب میں آپ کو اس کی سنگینی بیان کروں، نعوذ باللہ من ذالک. جو بندہ یہ کہتا ہے خناس کہ یہ بندروں سے ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے انسان بنے ہیں، بتائیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کا گستاخ ہے یا نہیں؟ تو آج ہم ذرا پھر غور کریں، ہمارے بچے یہ نظریہ پڑھ رہے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے. یار ان سے پوچھیں کہیں آپ کا ایمان تو آپ سے نہیں چھن گیا. یہی پہ ایک دن میں نے بیان کیا کہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے اپنے گھر بچوں سے پوچھا، ان کے 2 بچے، انہوں نے کہا کہ ابا واقعی سچی بات ہے، ہم بندر سے ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے آئے ہیں یہاں. بتائیں بچہ مسلمان کا نظریہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف، حبیب علیہ السلام کے فرمان کے خلاف. نظریہ ایسا جو سارے انبیاء کا گستاخ بنانے والا ہے. نظریہ ایسا کہ بندہ اس کو مانتا جائے، ایمان سے فارغ ہو جائے، بندہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے اور گستاخ بن جائے انبیاء کرام علیہ السلام کا. بتائیں آج ہم کہاں کھڑے ہوں؟ ہمارا ایمان کا کیا بنے گا یار؟ بتائیں ذرا. ہمارا بچہ روٹی تو چلو کما لائے گا، لیکن ایمان ہی ہاتھ سے دے بیٹھا ہے، پھر کیا بنے گا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر انسانوں کی تخلیق، یعنی انسانوں سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو اولین تخلیق ہے انسانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور مزے کی بات، حیران کن بات یہ ہے، ہمارا سلسلہ نسب جس ہستی سے چل رہا ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہے. جو باندر کے بچے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض دفع ہو جائیں جہنم میں. الحمدللہ ہمارے جو بڑے ابا سرکار ہیں نا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.